Generous deer. دور کہیں آموں کا ایک گھنا باغ تھا جس میں شہد کی مانند میٹھے اور رس بھرے آم اگتے تھے۔ یہ باغ ایک خوبصورت نوجوان کی ملکیت تھا جس کا نام اعجاز تھا۔ وہ ایک حسین و جمیل شکل و صورت کا مالک تھا، گہری ہری آنکھیں اور سونے جیسا رنگ۔ وہ خوب دل لگا کر اپنے باغ میں کام کرتا۔ وہ درختوں کی شاخوں سے آم توڑ کر احتیاط سے ٹوکریوں میں جمع کرتا۔ ہر سال اس سلطنت کے بادشاہ آموں کی ٹوکریاں اعجاز سے خریدتا تھا۔ اعجاز اپنی بیوی کے ساتھ باغ کے قریب ہی موجود خوبصورت سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کم شکل و صورت کی مالک تھی، گندمی رنگت اور بھوری آنکھوں کی مالک۔ شازیہ نے اعجاز کے دل میں گھر کر رکھا تھا۔ وہ اس کے لیے من پسند کھانے بناتی، اس کے گھر کو شیشے کی طرح چمکاتی اور اعجاز کا بے حد خیال رکھتی۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ 2024 کی جھلملاتی دوپہر جون کے مہینے آم کی اچھی پیداوار ہوئی۔ اعجاز آم کی اتنی اچھی پیداوار پر بے حد خوش تھا۔ اس نے شاخوں سے بہترین آموں کو توڑ کر ٹوکریوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کا پیغام بھی مل گیا تھا کہ اپنے باغ کے بہترین اور رس بھرے آموں کا تحفہ میرے لیے لایا جائے۔ بدلے میں تمہیں قیمتی انعامات سے نوازوں گا۔ ایک صبح اعجاز تیار ہو کر آموں کی ٹوکریاں لے کر خود ہی بادشاہ کے محل روانہ ہوا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ محل پہنچ کر بادشاہ کی خدمت میں آموں کا تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ اعجاز کے خود حاضر ہونے پر بے حد خوش تھا۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی بھی تھی جو اپنے پر آسائش کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ محل کی نوکرانی پیاری پریسا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پریسا شہزادی اٹھیں، نیچے ایک حسین نوجوان آیا ہے اور وہ پھلوں کی ٹوکری لایا ہے۔ پریسا پریوں جیسی لگتی تھی۔ اس کے لمبے بال، نیلی آنکھیں اس کے حسن میں چار چاند لگائے ہوئے تھی۔ وہ آہستہ سے اپنے بیڈ سے اٹھی اور نیچے کھڑکی سے اعجاز کو دیکھنے لگی۔ اعجاز اس کو بہت اچھا لگا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اپنی سب سے قریبی اور اعتماد والی نوکرانی کو پیسے دیے اور اعجاز کے گھر کا پتہ لگانے کے لیے کہا۔ نوکرانی ان کے گھر تک پہنچ گئی۔ باہر کھڑکی سے کچن کا نظارہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اندر ایک گندمی رنگ کی سارا کھانا بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اعجاز داخل ہوا اور دونوں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نوکرانی نے گھر جا کر پریسا کو سارا ماجرا سنایا کہ اعجاز کی بیوی بھی ہے اور وہ آپس میں بہت خوش ہے۔ پریسا سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے سارا کو اغوا کرنے کا سوچا۔ اس نے اپنے محل کے تمام فوج کو سارا کو اغوا کرنے بھیجا۔ وہ رات کی تاریکی میں اس کو اغوا کر کے دور جنگل میں لے گئے۔ سارا کا چہرہ پریشانی سے زرد پڑ گیا۔ اس کو ایک گہری کھائی میں پھینک دیا گیا۔ دوسری طرف پریسا نے اعجاز کو ڈھیروں قیمتی انعامات اور ڈائمنڈز دیے اور وہ روز اس سے ملنے لگی۔ اعجاز کے دل میں لالچ نے جنم لیا۔ یوں دونوں نے دھوم دھام سے سمندر کے خوبصورت منظر میں ایک کروز پر شادی کر دی۔ جنگل میں سارا کئی دنوں کی بھوکی پیاسی کھائی میں بے ہوش ہو گئی۔ ایک دن اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے گلے میں پہنے ہوئے قیمتی ہار نکالا جو سورج کی روشنی میں چمکتا تھا۔ اس نے وہ باہر پھینکا۔ دور سے ایک ہرن کی نظر اس پر پڑی اور وہ کھائی کے قریب آ پہنچا۔ کھائی میں سارا کو دیکھا تو درخت کی شاخوں کو اکٹھا کر کے سارا کو نکالا۔ سارا نے ہرن کا شکریہ ادا کیا اور ہرن کو اپنی کہانی سنائی۔ ہرن سارا کو اپنے ساتھ جنگل میں موجود سرسبز فصلوں کے درمیان لے آیا جہاں اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ باہر گھر کے قریب ٹماٹر اور بند گوبھی کی فصلیں لگائیں اور ہنسی خوشی سارا
اپنے دوست ہرن کے ساتھ جنگل میں خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔